میں نہیں چاہتا کہ اپنے موضوع سے ہٹ کر گفتگو کروں. انشاءاللہ جو ہدایت کا موضوع ہے اسی پر یہ آپ کو جواب مل جائے گا. کوشش کروں گا کہ اگر آج ٹائم ملا تو آج کی تقریر میں یہ واضح بیان کروں گا. بہرحال آج کی تقریر میری یہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں سے رات میں نے ختم کی تھی. اللہ نے فرمایا کہ ہدایت جو ملتی ہے، ہدایت کے ذمہ دار تین ہیں. ہادی تین رشتوں کا بنتا ہے، یا نبی کا باپ ہو، یا نبی کا بھائی ہو، یا نبی کا بیٹا ہو. عزیزان محترم، آج کی تقریر یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سورۃ نحل میں ارشاد ہوا ان ابراہیم کان امتن کانت للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. ابراہیم اپنے عمل میں پورے کی پوری امت تھی اور ان کا تعلق مشرکین سے نہیں تھا، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. ان ابراہیم کان امتن کانت للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکر الانعم اجتبا وہدا الی صراط مستقیم وآتینا فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین. ابراہیم پورے کی پوری امت تھی، پورے کی پوری امت تھی. اللہ نے کہا میں نے اس کو مجتبی بنایا، میں نے اس کو مصطفیٰ بنایا. میں نے عرض کیا تھا تین لفظ ہیں عربی میں جس کی مصدر ہیں استفا، اجتبا، ارتضا. استفا ہر برائی سے چننا، ہر برائی سے پاک رکھنا. اجتبا عہدے کے لیے چننا، نبوت کے لیے چننا، امامت کے لیے چننا. اور ارتضا اپنی رضا کے لیے چننا. حالانکہ تینوں کی معنی ایک ہے لیکن گرامر کے اعتبار سے فرق ہے. تو اللہ نے کہا میں نے ابراہیم کو مجتبی بھی بنایا، مصطفیٰ بھی بنایا. ہم نے اس دنیا میں اس کو نیکیاں عطا کی اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوگا. یہاں تک آ کر اللہ نے اپنے انداز کلام کو بدلا اور ارشاد ہوا ثم اوحینا الیک. میرے حبیب ثم یاد رکھنا، عربی میں جب ثم آئے تو وہاں سے لازمی شروع ہو جاتی ہے. کوئی اسٹیٹمنٹ، کوئی بیان لازمی شروع ہو جاتا ہے. یعنی میں کہوں کہ بھائی میں آؤں گا، میں دبئی آؤں گا، لیکن جب مجھے ٹکٹ بھیجیں گے تو یہاں لیکن کے بعد یہ جملہ لازمی ہے. یعنی میرے آنے کا دار و مدار اس لیکن کے بعد جو ہے اس پر منحصر ہے. میں آؤں گا لیکن جب مجھے آپ ٹکٹ بھیجیں گے. تو اللہ نے یہاں تک جناب ابراہیم کی تعریف کی اور پھر فرمایا ثم اوحینا الیک. لیکن میرے حبیب میں تمہیں وحی کرتا ہوں. کون سی وحی؟ انتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ آپ ابراہیم کے ملت کی اتباع کریں، دین کی نہیں، شریعت کی نہیں، ملت کی اتباع کریں. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں. جہاں جہاں آپ کو جناب ابراہیم کا قرآن میں ذکر ملے گا وہاں یہ الفاظ آپ کو ضرور ملیں گے کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ اللہ نے اتنی ریپیٹیشن قرآن میں کیوں کی ہے؟ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ آخری ہماری مجالس ہے تو ہو سکتا ہے کہ ٹائم تھوڑا زیادہ لے لوں، تو بھائی گھبرا نہ جانا. میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اللہ نے بار بار کیوں کہا، بار بار کیوں کہا. یعنی اللہ نے کہا جہاں بھی ابراہیم کا ذکر آیا
تو کہا ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے، کیونکہ اللہ کو پتا تھا کہ آگے چل کر مسلمان کہیں گے کہ جناب ابراہیم کے والد گرامی کے لیے کہ وہ مشرک تھا، تو اللہ نے بار بار کہا کہ نہیں، وہ مشرکین میں سے نہیں۔ اب دنیا خود بتائے کہ قرآن کو مانے یا مسلمان کو مانے؟ قرآن تو بار بار کہا رہا ہے، اور اللہ نے رسول کو کہا، رسول کو کہا، لیکن یعنی میرے حبیب ضروری ہے تمہارے لیے کہ ابراہیم کے ملت کی اتباع کرنا، دین کی نہیں، شریعت کی نہیں، ملت کی۔ یہ تین لفظ ہیں قرآن میں، دین، شریعت، ملت، اور ہمارے لیے بھی ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ، جس نے ابراہیم کے ملت کو چھوڑا وہ احمق ہے، جس نے ابراہیم کے ملت کو چھوڑا وہ احمق ہے۔ اللہ نے رسول کو کہا کہ ضروری یہ ہے تمہارے لیے کہ ابراہیم کے ملت کی اتباع کرنا۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، مسلمانوں سے پوچھو یہ ملت کیا ہے؟ کیونکہ رسول افضل المرسلین ہے، وہ کسی نبی کی اتباع نہیں کرے گا۔ تمام انبیاء بنص قرآن مرید ہیں، امت ہیں رسول کی، تو کسی امتی کی رسول اتباع نہیں کر سکتا۔ لیکن یہاں کہہ رہا ہے اللہ رسول کو کہ ابراہیم کے ملت کی اتباع کرنا۔ یاد رکھنا، آدم سے لے کر ختمی مرتبہ تک ہر نبی کا دین ایک ہے، لیکن عقل کے تحت اللہ نے کن انبیاء کو شریعتیں عطا کی، شریعتیں مختلف ہیں عقل کے اعتبار سے۔ اور ملت کی کیا معنی ہے؟ ہر بات کو اولاد میں رکھنا۔ بات کرو تو تقریر شروع کروں، ہر بات کو اولاد میں قرار دینا، ہر بات کو اولاد میں قرار دینا، اس کو کہتے ہیں ملت۔ بس یہاں تقریر شروع ہو گئی کہ سب سے پہلے جناب ابراہیم نے دعا مانگی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ مجھے اور اسماعیل کو جس طرح ہم موسوم ہیں موسوم رہیں، اور ہماری اولاد میں بھی، امت میں نہیں، ننھیال میں نہیں، ہماری اولاد میں امت مسلمہ قرار دے، ہماری اولاد میں امت مسلمہ قرار دے۔ اولاد میں پہلا سوال، اولاد میں پہلا سوال کیا کیا کہ ہماری اولاد میں، اور اجعلنا و اجعلنا جو امر ہے وہ دونوں کے لیے یکساں ہے، یعنی جس طرح ہم مسلمان ہیں اس طرح امت مسلمہ بھی ایسی ہو، یعنی جس طرح ہم موسوم ہیں ہماری اولاد بھی اس طرح موسوم ہو۔ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اور یا اللہ ہماری پاک اولاد میں ایک رسول بھیج، اولاد میں، اولاد میں رسول بھیج، لیکن ان پڑھ نہ ہو، ان پڑھ نہ ہو۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاک کرے،
امت مسلمہ بھیج اولاد میں، رسول بھیج اولاد میں۔ اور تیسرا سوال کیا سورت ابراہیم میں، یہ دونوں سوال ہے سورت بقر میں، اور تیسرا سوال ہے سورت ابراہیم میں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ جناب ابراہیم نے دعا مانگی کہ یا اللہ اس شہر کو امن والا قرار دے، اور مجھے اور میری اولاد کو، مجھے اور میری اولاد کو ہر نجاست سے دور رکھ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے دور رکھ، مجھے اور میری اولاد کو ہر نجاست سے، بتوں کی نجاست سے دور رکھ۔ تیسرا سوال، چوتھا سوال اسی سورت ابراہیم میں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم۔ یا اللہ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں میں میرے اولاد کے لیے محبت پیدا کر، میری اولاد کے لیے، اولاد کے لیے۔ گھبرا نہ جانا، بڑی معنی خیز اور نتیجہ خیز تقریر ہے۔ رسول بھیج اولاد میں، امت مسلمہ بھیج اولاد میں، نجاست سے دور کر اولاد کو، محبت دنیا کرے اولاد سے۔ اور پانچواں سوال، رب حبلی سورت شورا میں، رب حبلی من الصالحین، یا اللہ میری اولاد میں صالح بندے پیدا کر، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور یا اللہ میری اولاد میں ایک صداقت والی زبان بھیج تاکہ دنیا کو جھوٹے اور سچے کا پتہ چلے۔ سمجھ میں آئی بات؟ پانچواں سوال اور چھٹا سوال، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ جب ابراہیم کے رب نے ان کو کلمات میں آزمایا تو اللہ نے کہا میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي، کہا میرے اولاد میں۔ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، اللہ نے کہا کیوں نہیں، دوں گا ضرور لیکن ظالموں کو نہیں۔ یہ 6 سوال ہیں، ہر دعا مانگی اولاد کے لیے، ہر دعا مانگی اولاد کے لیے۔ امت مسلمہ ہو میری اولاد میں، امت مسلمہ ہو میری اولاد میں، تو اب ضرور ہونی چاہیے کوئی ضرور ہونی چاہیے، اور ہونی بھی وہ چاہیے جو ہر عیب سے پاک ہو۔ یہی سبب ہے کہ سورت بنی اسرائیل کی 23 آیت میں یہ ارشاد ہوا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بس میرے حبیب تمہارے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسی کی عبادت کر اور اپنے والدین سے نیکی کر۔ توجہ، میرے حبیب تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے، اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ اپنے رب کی بندگی کر اور اپنے والدین سے نیکی کر۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ میرے حبیب دونوں میں سے ایک، یا جب دونوں تمہارے والدین دونوں بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف نہ کہنا، ان کو جھڑکنا نہیں، اور ان سے ادب سے بات کرنا، ادب سے۔ کب؟ جب بوڑھے ہو جائیں۔ سارے بات کرو تب چلوں گا۔
کیونکہ اگر یہ مثال میں نے سمجھائی تو سمجھوں گا کہ آج کی تقریر میری سمجھو کہ 10 مجالس ختم ہو گئی. اللہ نے کہا جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں. یہ کب آیت نازل ہوئی؟ جب رسول کی عمر 42 برس کی تھی. 42 برس میں یہ آیت نازل ہوئی، جہاں تمام علماء اسلام متفق ہے کہ رسول پیدا ہوئے یتیم. رسول کی پیدائش سے پہلے جناب عبداللہ کا انتقال، اور ماں رسول 6 اور 5 برس کے درمیان تو ماں کا انتقال ہو گیا. حکم اللہ دے رہا ہے جب رسول کی عمر 42 برس ہے. توجہ دے رہا ہوں، توجہ چاہ رہا ہوں. قبلہ حکم اللہ کب دے رہا ہے؟ اگر جناب عبداللہ اور جناب آمنہ زندہ ہوتی تو پھر تو دنیا کہتے کہ اپنے والدین کے لیے کہا. ارے ایک کو خدا نے جناب رسول کے آنے سے پہلے اٹھا دیا، ماں کو 6 برس کے عمر میں اٹھا لیا، اور یہاں کہا کہ دونوں کی عزت کرنا قولاً کریمہ، ادب سے پیش آنا. دونوں کی ادب، دونوں کی عزت کرنا، دونوں کی عزت کرنا، دونوں کی عزت کرنا، دونوں کی. بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ دونوں کی عزت کرنا، دونوں کی، اور دونوں کے لیے رحمت سے من الرحمت دونوں کے لیے اپنے رحمت سے، شفقت سے بازو جھکانا. وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دونوں کے لیے دعا مانگنا کہ یا اللہ میرے دونوں ماں اور باپ پر اس طرح رحم کر كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا. سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ دونوں کے لیے وَجَنَاحَ لَهُمَا من الظلم من الرحمت، دونوں کے لیے بازو جھکانا ادب کے ساتھ، رحمت کے ساتھ. وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دونوں کے لیے دعا مانگنا کہ یا اللہ میرے ماں باپ پر اسی طرح رحمت نازل کر كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا، جنا نہیں. بچپنے میں پالا تھا. تمام مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ یہ والدین کون ہیں. 42 برس میں کون سے والدین ہیں؟ کون سے والدین ہیں جن کی عزت کا اللہ نے رسول کو حکم دیا ہے کہ دونوں کی عزت کرنا، دونوں کی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بات کرنا دونوں سے ادب کے ساتھ، ادب کے ساتھ بات کرنا، ادب کے ساتھ بات کرنا، اور اپنے دونوں کے لیے بازو جھکانا شفقت کے ساتھ. دونوں کے لیے دعا مانگنا وَقُلْ رَبِّرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دونوں کے لیے دعا مانگنا کہ یا اللہ ان دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا ہے. مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو، ایک ہی مسئلے میں سارا دین حل ہو جائے. یہ 42 عمر میں کون ہے؟ اسی لیے تو اللہ نے جناب عبداللہ کو پہلے اٹھا لیا، جناب آمنہ کو پہلے اٹھا لیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ان سے مراد عبداللہ اور آمنہ ہے. اور اللہ نے بھی یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے مجھے جنا ہے، پیدا کیا ہے، نہیں کہ ماں ربیانی صغیرہ، جنہوں نے مجھے بچپنے میں پالا ہے. ارے تمہارے تو 40 برس کے بعد، یہ بچپنے میں کس نے پالا؟
یہ بچپنے میں کس نے پالا؟ میں تمہیں تمام مسلمانوں کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ مجلس سننے کے بعد جتنے بھی مسلمانوں کے تفاسیر ہیں وہ کھول کر پڑھو کہ کس نے پالا، تو تمہیں دو ہی نام ملیں گے، ایک علی کا باپ، ایک علی کی ماں۔ تو معاف کرنا کہ میرے کتنا سبب ہو گیا عزیزان محترم جناب ابو طالب اور جناب علی کے والدہ کا۔ یہ ہے امت مسلمان، یہ ہے امت مسلمان، یہ ہے امت مسلمان جو جناب ابراہیم سے چلی اور رسول تک آئی، جن کو رسول ماں باپ کہے، جن کی 1,24,000 نبی عزت کریں رسول کی، لیکن جب بطول آئے تو رسول کھڑا ہو جائے، جب علی آئے تو بطول کھڑی ہو جائے۔ لیکن خدا کی قسم کیا کہنا ابو طالب اور کیا کہنا علی کی ماں کا کہ 1,00,000 رسول آئے تو 1,24,000 نبی کھڑے ہو جائیں، فاطمہ آئے تو رسول کھڑے ہو جائیں، علی آئے تو بطول کھڑے ہو جائیں، لیکن جب علی کا باپ اور علی کی ماں آئے تو سارے کھڑے ہو جائیں۔ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ ارے بھائی پوری توجہ چاہ رہا ہوں۔ اب حسین بھائی کے بیٹے کی شادی ہے دسمبر میں، اور حقیقت ہے یہ، وہ شادی ہوگی دسمبر میں انشاءاللہ۔ تو دسمبر میں شادی ہونے والی ہے۔ اب حسین بھائی نے مجھے کارڈ بھیجا شادی کا کارڈ بھیجا۔ میں جب شادی میں آیا تو حسین بھائی کے بیٹے سے پوچھا، یعنی دلہا سے پوچھا، اپنے بابا کو کارڈ دیا ہے؟ توجہ چاہ رہا، اپنے بابا کو کارڈ دیا ہے، دعوت دی ہے اپنے بابا کو؟ کہے گا کیا عبدالحکیم تجھے کیا ہو گیا؟ انتظام اسی نے کیا ہے، انتظام اسی نے کیا ہے، بلایا اسی نے ہے۔ اوروں سے پوچھ، میں تم سے پوچھ سکتا ہوں، لیکن جس نے انتظام کیا ہے وہ تم سے پوچھ سکتا ہے، میں اسی سے پوچھ نہیں سکتا۔ بابا نے خود انتظام کیا ہے، اوروں سے پوچھا جا سکتا ہے، لیکن جو منتظم ہے اسی سے پوچھا نہیں سکتا۔ ارے دعوت کا، اسلام کے دعوت کا انتظام کیا ابو طالب نے، انتظام ہوا ابو طالب کے گھر میں۔ اب تم کہتے ہو کہ ابو طالب نے دعوت قبول کی تھی یا نہیں؟ ارے جاہل، اسی نے انتظام کیا تھا۔ اپنوں سے پوچھو، اپنوں سے پوچھو۔ نعرہ حیدری، اپنوں سے پوچھو کہ تم نے دعوت قبول کی تھی یا نہیں کی تھی، تمہیں کارڈ ملا تھا یا نہیں ملا تھا۔ یہ کیا ہے کہ انتظام بھی وہی کرے، انتظام بھی وہی کرے، گھر بھی اسی کا ہو، گھر بھی اسی کا ہو، گھر بھی اسی کا ہو، اور پوچھتے بھی اسی سے ہو۔ یہ عقل سی بات، یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ جاہلیت کی باتیں ہیں۔
یہ ہے امت مسلمان، یہ ہے امت مسلمان، اور ہماری اولاد میں رسول بھیج، اولاد میں خیال وہاں رہے۔ تمام امت کو بھی ہے کہ ابراہیم کے ملت کی اتباع کرو، نہیں کرو گے تو احمق۔ رسول کو بھی ہے کہ ابراہیم کے اتباع کی ملت کر۔ اتباع کی معنی کیا ہے؟ ملت کی معنی کیا ہے؟ ہر چیز کو اولاد میں قرار دینا، امت میں نہیں۔ امت مسلمہ آئی اولاد میں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران العالمین ذریتم بعضھا من بعض۔ اللہ نے مصطفیٰ بنایا آدم کو، نوح کو، یہاں آن کے اللہ نے انداز کلام کو بدلایا۔ و آل ابراہیم، ابراہیم کو آل سمیت، عمران کو آل سمیت، اور وہ آل ہے کیا؟ ذریتم، اولاد، ذریتم بعضھا من بعض، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ اللہ نے کہا میں آل عمران کی اولاد کو اولاد در اولاد چنتا رہوں گا، اولاد در اولاد، اولاد در اولاد۔ ارے قرآن میں 3 عمران ہیں، قرآن میں 3 عمران ہیں۔ ایک عمران جناب مریم کا باپ، لیکن جناب عیسیٰ نے شادی نہیں کی، اولاد ختم، اولاد ختم۔ دوسرا ہے جناب موسیٰ کا والد گرامی، جناب موسیٰ کو اولاد نہیں، آل ختم۔ اللہ نے کہا جو عمران ہوگا قیامت تک اس کے اولاد در اولاد چنتا رہوں گا۔ یہی سبب تھا کہ عیسیٰ نے شادی نہیں کی۔ اللہ کو منظور یہی تھا کہ ہر فضیلت کو موڑوں ابو طالب کے دروازے پر۔ اگر عیسیٰ شادی کرتا تو اس کی اولاد چلتی، دنیا کی یہ مریم کا باپ ہے۔ اگر موسیٰ کو اولاد ہوتا تو دنیا کہتی کہ یہ موسیٰ کا والد ہے، لیکن تیسرا والد ہے عمران، علی کا باپ۔ ماننا پڑے گا کہ جس آل عمران کو اللہ نے چنا ہے وہ علی کا باپ ہے، جس کی آج بھی آل موجود ہے۔ نعرہ حیدری، بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ میں چاہتا ہوں نعرہ حیدری کا آپ کا ٹائم لوں۔ امت مسلمہ اولاد میں، رسول اولاد میں، اور کون سا رسول؟ یتلو علیہم آیاتک، جو آپ پر آیتوں کی تلاوت کرے، ان پڑھ نہ ہو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو تمہیں پاک کرے۔ جیسے ابراہیم نے دعا مانگی ایسے ہی اللہ نے جواب دیا۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہ خدا جس نے رسول کو بھیجا مکے میں، جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ توجہ، جیسی دعا ویسا جواب۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ لیکن قبلہ ایک آیت ہے، وہ بھی سورۃ بقرہ کی، اس میں اللہ نے عجیب جملہ کہا، کما ارسلنا الیکم، کما ارسلنا الیکم، میں نے تم پر احسان کیا، کما ارسلنا الیکم رسولا منکم، کہ میں نے تم میں رسول بھیجا، منکم، منکم
تم میں رسول بھیجا جو منکم ہے، جو منکم. قبلہ یہ منکم کا تو سارا جھگڑا ہے، یہ منکم کا تو سارا جھگڑا ہے کہ مسلمانوں نے منکم کیا ترجمہ کیا؟ تمہارے بنائے ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی، منکم جو تمہارے بنائے ہوئے. اب یہاں ترجمہ منکم ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، میں نے تم میں رسول بھیجا جو منکم ہے. تو اب کرو منکم کا معنی تمہارا بنایا ہوا. یہاں بھی ترجمہ کرو منکم کا معنی تمہارا بنایا ہوا. ارے منکم کی طرح جب رسول تمہارا بنایا ہوا نہیں تو جو اول الامر وہ منکم بھی تمہارا ہوا بنایا نہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيكُمْ جو تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ جو تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ اور تمہیں اس کی بھی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے. یہ کون سی بات ہے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر شے کا ذکر ہے قرآن میں. تو اللہ نے کہا تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور اس کی بھی جو تم نہیں جانتے. یہ کون سی بات ہے جو ہم کتاب کے سوا رسول تعلیم دیتا ہے؟ ارے بھائی ہاں، قرآن اجمالی ہے. اللہ نے کہا نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں کہ رکعتیں کتنی، روزہ رکھو کس طرح، حج کرو کس طرح، معاشرہ قائم کرو کس طرح، یہ سب کچھ رسول نے بتایا. یا اللہ 30 پارے نازل کیے تھے، 30 پارے اور نازل کرتے. اللہ نے کہا نہیں، میں نے اسی لیے قرآن کو اجمالی نازل کیا تاکہ دنیا جس طرح میری محتاج رہے اس طرح آل رسول کی محتاج رہے، اس طرح محمد آل محمد کی محتاج رہے. دوسرا سوال پورا ہوا. تیسرا سوال کیا ہے؟ وَجُنُبْنِي وَبَنَيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی نجاست سے دور رکھ، بتوں کی نجاست سے دور رکھ. اللہ نے کہا ابراہیم تم نے صرف بتوں کے لیے کہا ہے، اگر میں نے تیری اولاد کو ہر نجاست سے دور نہ رکھا، ہر نجاست سے. ہاں ابراہیم آپ کی دعا قبول ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس پر گفتگو نہ کروں گا، یہ جدا مضمون ہے. ذہن میں رہے، ذہن میں رہے. اس پر اشرا پڑھنا کیونکہ ہر ایک لفظ پر بحث کرنا پڑے گی. انما پر، یرید پر، انکم پر، رجس پر، اہل البیت پر، یطہرکم پر، تطہیرا پر، ہر پر مجھے بحث کرنا پڑے گی. اسی لیے انشاءاللہ زندگی رہی تو دوسری مرتبہ. لیکن یہ خیال رہے اللہ نے دعا قبول کی، ہر نجاست سے دور رکھا. لیکن ایک بات سنو، یہ الفاظ مسلمانوں کے تاریخ طبری کے اور طبقات ابن سعد سے کہ قبلہ جب حسین پیدا ہوا تو جناب رسول نے اسماء بنت امیس کو کہا جاؤ میرے حسین کو لے کر آؤ. کہا یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے اس کو نہلایا نہیں. یہ نہلانے کا جواب آیا، آواز آئی اور رسول نے فرمایا تو نظفینہ، کہ ابھی بھی تو اس کو پاک کرے گی. ان اللہ طہرہ، اللہ نے اس کو پاک کر کے بھیجا، اللہ نے اس کو پاک کر کے بھیجا ہے، پاک کر کے بھیجا ہے. بس یہاں سے مقصد لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور چوتھا سوال کیا کیا؟ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، میرے اولاد سے محبت کریں.
میرے اولاد سے محبت کریں. اللہ نے کہا یہ بھی آپ کی درخواست قبول ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. تو ان کو کہو کہ میں تم سے کچھ نہیں مانگتا یہ ہوں کہ علی سے، بطول سے، حسن سے، حسین سے محبت کرو. وَمَنْ يَقْتَرِفْ، آواز پوری آیت پڑھیں. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزْلَهُ فِيهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ. میں یہ پڑھ چکا ہوں، تبصرہ نہیں کروں گا. یہ ایسی نیکی ہے کہ تھوڑی تم کرو گے، زیادہ میں کروں گا. اور جو تم نے پچھلے گناہ کیے ہیں میں معاف بھی کروں گا، تمہاری ہر توبہ قبول بھی کروں گا. ام یقولون افترا علی اللہ کذبا. میرے حبیب یہ کہتے ہیں کہ رسول نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے. یعنی یہ رسول کہتا ہے، گھبرا گئے شاید. یعنی یہ علی سے محبت اللہ نہیں کہتا، رسول کہتا ہے. اپنی طرف سے رسول کہتا ہے کہ میری اولاد سے محبت کرو. فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ. میرے حبیب اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کے قلب پر مہر لگا دیتا، آپ کو بولنے نہ دیتا. گھبرا گئے شاید. کتنا بڑا کلام اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے. ایسی سخت لہجے میں کبھی بات نہ کی، اتنے سخت لہجے میں کبھی بات نہ کی کہ میرے حبیب اگر تو اپنی مرضی سے کہتا تو میں تیرے قلب پر مہر لگا دیتا. لیکن میرے حبیب مجھے دوسری بات کرنی ہے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ. میرے حبیب میں نے ان کی محبت واجب اسی لیے قرار دی ہے تاکہ سچ اور جھوٹ دونوں کو ظاہر کروں. بِكَلِمَاتِهِ. یہ میرے کلمے ہیں، کلمے یہ میرے کلمے ہیں، یہ میرے کلمے ہیں. ان کے ذریعے میں سچ اور جھوٹ کو ظاہر کرتا ہوں. ان کے ذریعے یہ میرے کلمے ہیں. اب تو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے کیا کہا. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے ان کو کیوں بھیجا؟ تاکہ اپنے آپ کو دونوں رجوع کرو اللہ کی بارگاہ میں، ان کی بارگاہ میں، اور تاکہ پتہ لگ جائے کہ جھوٹے کون ہیں، سچے اور جھوٹے الگ ہو جائیں. اللہ نے کہا یہ میرے کلمے ہیں، میں ان کے ذریعے سچے اور جھوٹے کو ظاہر کرتا ہوں. ارے بھائی کسی کے پیشانی پر تو لکھا ہوا نہیں کہ یہ جھوٹا ہے، کسی کے پیشانی پر تو لکھا ہوا نہیں کہ یہ سچا ہے. اللہ خود تو آ نہیں سکتا. تو اللہ نے کہا عبدالحکیم یہ میں کلمات بھیجتا ہوں، یہ ہے میرے کلمے. اب جس کو علی سچا کہے وہ سچا، جس کو بطول سچا کہے وہ سچا. نعرہ حیدری. میں نے بڑا جملہ جس کو یہ سچا کہیں گے ہم انہیں سچا مانیں گے، جن کو یہ جھوٹا کہیں گے. اب میں کیوں بتاؤں؟ جا کر بخاری اور صحیح مسلم کو دے کہ علی اور بطول نے کس کو جھوٹا کہا. نعرہ حیدری. میں کیوں بتاؤں؟ تمہاری کتابیں ہیں بخاری اور صحیح مسلم، ان کو جا کر دیکھ کہ علی اور بطول نے کس کو سچا کہا، کس کو جھوٹا کہا، کس کو خائن کہا، کس کو کاذب کہا، کس کو غادر کہا. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو محبت اولاد میں، رسالت اولاد میں، امت مسلمہ اولاد میں، رجاست دور ہو اولاد سے. اور پانچویں دعا کیا تھی؟ رب حبلی حکمن والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین.
یہ الگ الگ جملے ہیں. سورت شعراء میں جو ہے وہ ہے رب حبلی حکمن و الحقنی بالصالحین, اور سورت صافات میں ہے رب حبلی من الصالحین. تو گھبرا نہ جانا, گھبرا تو نہیں گئے میرے دوستو. تو اللہ نے جناب ابراہیم نے کہا یا اللہ میری اولاد میں نبوت قرار دے, میری اولاد میں نبوت قرار دے. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اور آخرین میں میری سچی زبان قرار دے تاکہ جھوٹے اور سچے کا پتہ چلے. آؤ قرآن سے پوچھیں, گھبرا نہ جانا میرے دوستو. آج تو جیسے ابھی میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی, ایسے مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے تقریر شروع ہی نہیں کی. عزیزان محترم, اسی لیے الفاظ ہیں قرآن کے. سورت مریم میں اللہ نے جواب دیا وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. ابراہیم آپ کی دعا مستجاب ہے, میں نے آپ کو اسحاق جیسا بیٹا, یعقوب جیسا پوتا دیا اور ان کو نبی بنایا. توجہ, اب جو آگے جملہ ہے اس کو آپ غور سے سنیں گے. ابراہیم میں نے آپ کی دعا کو مستجاب بنایا, آپ کو اسحاق جیسا بیٹا دیا, یعقوب جیسا پوتا دیا, اور دونوں کو میں نے نبی بنایا. وَوَهَبْنَا لَهُمْ رَحْمَتْنَا, اور تمہاری اولاد میں اپنی رحمت کو بھیجا. کیا کہنے والا, زبان سے بات کرو, میں نے جملہ کہہ دیا. اور تمہاری اولاد میں میں نے رحمت کو بھیجا, رحمت کو بھیجا. نبی کا نام نہیں لیا, رحمت کہہ دیا. اب کون ہے ابراہیم کی رحمت؟ کسی نبی کو اللہ نے نہیں کہا. آواز وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. نعرہ حیدری. وَوَهَبْنَا لَهُمْ رَحْمَتْنَا, تمہاری اولاد میں نے اپنی رحمت کو بھیجا. وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا, اور میں نے تمہاری اولاد میں علی جیسی سچی زبان بھیجی. علی جیسی. علی, ارے مؤرخین اور مفسرین نے بڑے بڑے ترجمے کیے, بڑے بڑے استدلال دیے, لیکن آخرکار ان کو لکھنا پڑا. کبھی کہا کہ بلند زبان. ارے بھائی بلند زبان, بڑی زبان, یہ تو توہین ہے ابراہیم کی. لیکن آخرکار امام فخر الدین رازی کو لکھنا پڑا اسی سے مراد علی کے ذات کے سوا کوئی نہیں ہے. علی کے ذات کے سوا کوئی نہیں, کوئی نہیں. سچی زبان علی. ارے کیا کریں ہم, علی علی کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا پارٹی کا جھنڈا, ہر ملک کا جھنڈا ہوتا ہے, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس کا جھنڈا ہے. جھنڈے سے پتا چلتا ہے قوم کا, جھنڈے سے پتا چلتا ہے پارٹی کا. اسی لیے موسوم نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی نصب علیًا علمن بینہ و بین خلقہ من عرفہ کان مومنا ومن انکرہ کان کافرا. موسوم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان علی کو اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا, علی کو اپنی پارٹی کا جھنڈا قرار دیا. ارے جس کے پاس علی ہے وہ خدا کے پارٹی کا ہے, اور جس کے پاس علی نہیں وہ شیطان کی پارٹی کا. نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ یہ ہے علی, یہ ہے علی. اللہ نے اپنی پارٹی کا نشان قرار دیا.
اللہ نے اپنی پارٹی کا نشان کرا دیا، شیعہ کیا کریں؟ ارے میں کیا کروں اگر الصواعق المحرقہ یہ الفاظ نہ لکھتے؟ حضور اکرم نے فرمایا ادق من الشعر احر من النار احد من السیف۔ رسول نے صحابہ کرام کو فرمایا صحابو یاد رکھنا پلسرا سے گزرنا پڑے گا، لیکن ادق من الشعر احر من النار احد من السیف، وہ تلوار بال سے زیادہ باریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، آگ سے زیادہ گرم ہوگی۔ توجہ، یہ الفاظ الصواعق المحرقہ کے علامہ ابن حجر مکی کے کہ رسول نے صحابہ کرام کو فرمایا ادق من الشعر احر من النار احد من السیف۔ صحابو پلسرات سے گزرنا پڑے گا، لیکن وہ پلسرات بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، آگ سے زیادہ گرم ہے۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ اگر پلسرات کا یہ حال ہے تو آپ جنت میں بیٹھے بھی اکیلے ہوں گے۔ اگر یہ حال ہے پلسرات کا تو آپ جنت میں اکیلے بیٹھے ہوں گے۔ کون ہے جو اس سے گزرے گا؟ توجہ توجہ چاہ رہا ہوں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، آگ سے زیادہ گرم۔ تو کہا یا رسول اللہ پھر آپ جنت میں اکیلے بیٹھے ہوں گے۔ رسول کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا خاموش، جس اللہ نے ایسی پلسرات بنائی ہے اس طرح اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ جس اللہ نے ایسی پلسرات بنائی ہے اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ الصواعق المحرقہ میں نہ ہو تو میں پھانسی کے لائق، الصواعق المحرقہ میں نہ ہو تو میں پھانسی کے قابل۔ کیا کہا کہ جس اللہ نے ایسی پلسرات بنائی ہے اس نے اس کے پار کرنے کا انتظام بھی کیا ہے۔ خاموشی سننے پھر نعرہ لگانا، کہا یا رسول اللہ اللہ نے کون سا انتظام کیا ہے؟ رسول نے فرمایا من قال علی یجوز کالبرق الخاطف، بس جس نے بھی اسی وقت یا علی کا نعرہ لگایا، نہیں خاموش، جس نے بھی اسی وقت یا علی کا نعرہ لگایا یجوز کالبرق الخاطف، وہ ایسے گزر جائے گا جس طرح بجلی کی چمک ہو۔ نعرہ حیدری، بھائی سمجھ میں آ رہی گفتگو کے بلا؟ یہ ہے ہم کیا کریں کہ بلا؟ اگر رسول نہ کہتا تو ہم نہ کہتے، رسول نے کہا ہے تو بھائی یا علی کی پریکٹس کرو۔ کیونکہ بھائی ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے، ہمیں تو عادت پڑی ہوئی ہے، یہاں بھی نعرہ علی کا لگائیں گے وہاں بھی۔ ایسا نہ ہو کہ کہاں یا علی کا نعرہ سن کر کہیں جہنم میں چلے جائیں گے کہ یہاں شیعوں کی مجلس ہو رہی ہے۔ یہ ہے علی کی منزلت، یہ ہے اولاد ابراہیم کی منزلت۔ ہر شے اولاد میں ہدایت پر موضوع ہے، ہدایت پر موضوع ہے۔ ہر شے رہے اولاد میں، ہر شے رہے اولاد میں۔ اور آخری دعا کیا ہے؟ چھٹی دعا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔
ابراہیم کو جب کلمات میں اس کے رب نے آزمایا تو اللہ نے کہا میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں. قال ومن ذریتی، میرے اولاد میں. قال بھلا، کیوں نہیں؟ یہ جواب نفی میں نہیں اس بات میں ہے. کیوں نہیں؟ قال بھلا، کیوں نہیں؟ لیکن لا ینال عہد الظالمین، یہ ظالموں کو تھوڑا ہی دوں گا. تمہاری اولاد کو چھوڑ کر ظالموں کو دوں گا. اولاد خدا کی قسم قبلہ قرآن میں آیت نہ ہوتی تو آج مسلمان میرا گریبان پکڑتے کہ دکھا تمام دعائیں قبول ہیں، یہ کیوں نہیں قبول؟ تو اللہ نے سورۃ عنکبوت میں جواب دیا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. ابراہیم تمہاری دعا مستجاب، نبوت تمہاری اولاد میں، کتاب تمہاری اولاد میں. لیکن اب یہ کتاب باقی ہے، اب جو قرآن باقی ہے یہ ابراہیم کے دعا کا نتیجہ. ارے تمام کتاب منسوخ ہو گئے، تمام کتابوں میں ترمیمیں آ گئی، قرآن میں کیوں نہیں آئی؟ کہ یہ ابراہیم کے دعا کا نتیجہ، ابراہیم کے دعا کا نتیجہ. یعنی آج بھی اللہ نے کہا کتاب اکیلا نہیں رہے گا. کتنا بڑا جملہ میں نے کہا، کتاب اکیلا نہیں رہے گا، کتاب کے ساتھ تمہاری ذریت ہوگی. جیسا کتاب پاک ویسی ذریت پاک. میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو کہ تمہارے پاس قرآن ہے، ذریت ابراہیم ہے، ذریت ابراہیم ہے، کسی کو جواب نہیں. اللہ نے کہا نہیں وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. ابراہیم یہ تمہاری محنتوں کا اجورا ہے، یہ تمہاری محنتوں کا اجورا ہے کہ نبوت رہے تمہاری اولاد میں، امامت رہے تمہاری اولاد میں، کتاب رہے تمہاری اولاد میں، یہ تمہاری محنتوں کا اجورا ہے. مسلمانوں سر پر قرآن رکھو کہ ابراہیم کی محنت زیادہ ہے یا رسول کی. کتنا بڑا جملہ میں نے کہا. ارے رسول کی محنتیں زیادہ ہیں یا ابراہیم کی محنتیں زیادہ ہیں؟ ابراہیم کے محنت کا تو یہ نتیجہ ہے کہ کتاب رہے اس کی اولاد میں، امامت رہے اس کی اولاد میں، قرآن رہے اس کی اولاد میں. تو رسول کی محنت کا کیا اجورا ہونا چاہیے کہ قرآن بھی دوسرے کو دے، امامت بھی دوسرے کو دے. میں نے کیا کسی کے پاس، ارے یہ جو قرآن موجود ہے یہ ابراہیم کے دعا کا نتیجہ ہے، لیکن ذریت بھی ہونی چاہیے. 72 کے پاس نہیں، ہمارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں. آج بھی ابراہیم کی ذریت سے کتاب بھی باقی ہے، قرآن بھی باقی ہے، اور ہمارا 12واں امام بھی باقی ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. سمجھ میں آئی بات؟ ہر بات ذریت میں. اب اللہ رسول کو کہہ رہا ہے کہ اتباع کر ابراہیم کے ملت کی، ہمیں بھی کہہ رہا ہے. ہم آؤ سوچیں کہ ہم عمل کر رہے ہیں ابراہیم کے ملت پر یا نہیں. ایمان سے بتاؤ، جب تم دنیا سے جاتے ہو تو ملکیت کا آواز کس کو بناتے ہو؟ دوست کو یا اولاد کو؟ گھبرا گئے شاید میری گفتگو پر. سارا نتیجہ اسی جملے پر تو ہے کہ ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں.
ارے ہم تو آج بھی عمل کر رہے ہیں کہ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ملکیت اولاد کے نام پر، وراثت اولاد کے نام پر اللہ نے رسول کو بھی کہا ہے، تو بتاؤ ہم افضل یا رسول؟ ہم عمل کریں رسول نہ کریں؟ نہیں مجھے مزہ نہیں آیا۔ ارے بھائی جو رسول عمل کرتا ہے وہ سنت بن جاتا ہے نا۔ تو اگر رسول دنیا سے جاتے جاتے کہہ گیا کہ میری میراث بھی دوستوں کو، میری خلافت بھی دوستوں کو، داڑھی لمبی کیوں رکھی ہے؟ رسول کی سنت ہے۔ تسبیح ہاتھ میں کیوں لی ہے؟ رسول کی سنت ہے۔ ارے ساری سنتیں پوری کر لی، یہ بھی تو پوری کرو کہ جب مرو تو ملکت کا وارث بناؤ دوست کو۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کہو تو میں آگے چلوں، نہیں اسے گھبرا کے نہ کہو، ہر بات رہے اولاد میں۔ تم ابراہیم کے ملت کی اتباع کرو، رسول نہ کرے۔ اسی لیے رسول نے ایک صحابی راوی نہیں 32 صحابی راوی۔ بڑا مسئلہ ہے، میں کیا کروں؟ ایک کتاب میں ہو تو میں نام لوں، کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں یہ حدیث نہیں۔ 32 صحابی اس کے راوی ہیں۔ انی تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں 2 ثقل چھوڑ، ثقلین تسنیہ کا صیغہ، تسنیہ تب آتے ہیں جب عزت ایک ہو، عظمت ایک ہو۔ گھبرا گئے شاید، میں ڈرتا ہوں اگر آپ تھک گئے تو میں پہلے ہی تھک جاؤں گا۔ نعرہ حیدری، انی تارکن فیکم ثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 گراں قدر وزنی قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کا کلام، دوسری میری اہل بیت۔ کون سی اہل بیت؟ جو میری عطرت ہے۔ گھبرا گئے شاید۔ اب میرا وعدہ ہے جب سورت آیت تطہیر پر پڑھوں گا تو پھر عطرت پر بھی پڑھوں گا، آپ کان لگا کر سنیں۔ اہل بیت وہ جو عطرت ہے۔ لن تزلوا بعدی ما تمسکتم بہما، اگر تم دونوں کو پکڑا، دونوں کو، ان اتبعتموہما، دونوں کی اتباع کی، تو میرے بعد گمراہ نہیں ہوگی۔ لن یفترقا، اور دونوں میں فرق نہیں ہے۔ گھبرا گئے ہو شاید۔ دونوں میں فرق نہیں ہے، دونوں میں فرق نہیں ہے۔ لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، دونوں ثقل اتباع میں برابر، عصمت میں برابر، طہارت میں برابر، ہدایت میں برابر، دونوں میں فرق نہیں، دونوں میں فرق نہیں۔ ٹائم گزر گیا، لیکن آج ہو سکتا ہے کہ تھوڑا زیادہ ٹائم ملے۔ معاف کرنا، آج ویسے شہادت کی بھی رات ہے تو معاف کرنا، تھوڑا چلا جاؤں تو معاف کرنا، معافی مانگ کر آپ سے گفتگو کرا۔ دونوں میں افتراق نہیں، دونوں میں افتراق نہیں، دونوں میں فرق نہیں۔ ثقل کبھی کہا انی تارکن فیکم امرین، میں تم میں 2 امر چھوڑ کے جا رہا ہوں، 2 امر۔ لن تزلوا بعدی ان اتبعتموہما ہما کتاب اللہ و اہل بیتی عطرتی، اگر تم دونوں کو پکڑا تو گمراہ نہ ہوگی۔ ایک قرآن، دوسری اہل بیت، 2 ثقل،
دو امر. پھر کہا انی تارکن فیکم خلیفتین لن تضلوا بعدی ان اتبعتموہما ہما کتاب اللہ واہل بیتی اطرتی. میں تم میں دو خلیفے چھوڑ کے جا رہا ہوں. دو خلیفے. کتنا سناٹا چھایا ہوا ہے اور کتنی معنی خیز تقریر ہے. دو خلیفے چھوڑ کے، دو ثقل، دو امر، دو خلیفے، دو خلیفے. اور پھر فرمایا انی تارکن فیکم وسیلتین، میں تم میں دو وسیلے چھوڑ کے جا رہا ہوں. گھبرا تو نہیں گئے؟ اور کبھی کہا انی تارکن فیکم وارثین، میں تم میں دو وارث چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہ 5 حدیثیں ہیں رسول کی. یہاں رسول نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی. علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ. تو کیا معنی ہوئی کہ علی کے گلے میں قرآن ہوتا تھا؟ ماں کی معنی کیا ہے؟ ساتھ نہیں. ماں کی معنی ساتھ نہیں. آؤ قرآن سے پوچھیں کہ ماں کی معنی کیا ہے. سورۃ الحدید میں ارشاد ہوا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. تم جہاں بھی ہو خدا تمہارے ساتھ ہے. تو اگر میرے ساتھ ہے تو آپ کے ساتھ نہیں. تو یہاں ماں کی معنی کیا ہے؟ یہاں ماں کی معنی ہے محیط. اللہ کی قدرت کائنات پر محیط ہے. ماں کی معنی محیط، کائنات پر محیط ہے. اور پھر ارشاد ہوا جس پر لوگ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار. محمد اللہ کا رسول ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت. اگر معنی ساتھ ہیں تو پھر سمجھو محمد اللہ کا رسول ہے اور جو بھی اس کے ساتھ وہ کافروں پر سخت. اس کا مقصد جو بھی ساتھ ہو وہ کافروں پر سخت ہو. تو پھر بھاگے کیوں؟ اتنا بڑا میں نے جملہ کہا. اگر ماں کی معنی ساتھ ہے نا قبلہ، تو اللہ نے کہا محمد اللہ کا رسول ہے اور جو بھی اس کے ساتھ ہے وہ کافروں پر سخت. تو جو بھی ساتھ ہو ان کو کافروں پر سخت ہونا چاہیے. اگر سخت ہوتے تو بھاگتے کیوں؟ تو پھر ماں کی کیا معنی ہوئی؟ ماں کی معنی تابعدار. گھبراؤ نہیں بھائی. ماں کی معنی تابعدار. ماں کی معنی تابعدار. اور تیسری معنی متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ. خدا کی کوئی اولاد نہیں. خدا کی کوئی اولاد نہیں. متخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ. کیوں کہ اللہ کا اللہ جیسا دوسرا اللہ نہیں. معنی مثل. سمجھ میں آئی بات ابھی؟ معنی مثل. تو رسول نے کہا علی مع القرآن. علی قرآن کی مثل ہے. والقرآن مع علی. علی قرآن کے مثل، قرآن علی کے مثل. اب پتہ سمجھ میں آ گیا حدیث ثقلین کا. جس معنی میں قرآن ثقل اس معنی میں علی ثقل. سارے بات کرو تو گفتگو ختم کرو. جس معنی میں قرآن ثقل اس معنی میں علی ثقل. جس معنی میں قرآن خلیفہ، جس معنی میں قرآن خلیفہ اس معنی میں علی خلیفہ. جس معنی میں قرآن وارث اس معنی میں علی وارث. جس معنی میں قرآن امر اس معنی میں علی امر.
سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو قرآن وہ علی، جو قرآن وہ علی۔ آپ قبلہ کورٹ میں کیس چل رہا ہے، جب کورٹ میں کیس چلا تو میں گیا، کیونکہ سارے مسلمان ہیں، شریعت کورٹیں ہیں۔ جب میں کورٹ میں گیا تو کہا فیصلہ کرو، میں نے کہا نہیں، میں جمہوریت کا حامی ہوں، مجھے قرآن کا فیصلہ قبول نہیں، توریت انجیل اور زبور کا فیصلہ قبول ہے۔ توریت، انجیل اور زبور کا فیصلہ قبول ہے۔ ایمان سے بتاؤ دنیا کیا کہے گی کہ عبدالحکیم کافر ہے؟ کیوں کافر؟ کہ قرآن جب موجود ہے، قرآن کی موجودگی میں یہ تینوں منسوخ۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ قرآن کی موجودگی میں، جب قرآن موجود ہے تو جو قرآن کو چھوڑ کر ان کو مانے وہ کافر۔ تو علی موجود ہو، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ سمجھ میں آئی بات عزیزان محترم؟ افسوس ہے کہ تقریر شروع کر نہ سکا۔ میں نے اتنا اس کو بنص قرآن کلیئر کیا ہے کہ اب کسی کے پاس جواب نہیں، کسی کے پاس جواب نہیں۔ ہم بے وقوف نہیں۔ اللہ نے کہا جو ابراہیم کی ملت کو چھوڑے وہ بے وقوف ہے۔ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس عقل ہے۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ روزانہ پڑھتے ہوگے سورۃ الملک کی آیت کہ اللہ جہنمیوں سے پوچھے گا کہ جہنم میں کیوں آئے؟ کہیں گے ہمیں عقل نہ تھا، ہمیں عقل نہیں تھی۔ اللہ کی عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہمارے جتنے بھی تفاسیر ہیں کھول کے پڑھو کہ یہی آیت کسی نے جناب علی علیہ السلام سے کوفے کے ممبر پر پوچھی کہ مولا جہنمی کہیں گے کہ ہم جہنم میں نہ آتے لیکن ہمیں عقل نہیں تھی، یہ عقل کون ہے؟ آپ نے فرمایا واللہ انا العقل، خدا کی قسم وہ عقل میں علی۔ نعرہ حیدری۔ ہمارے پاس عقل بھی ہے، ہم جاہل نہیں، بے وقوف نہیں کہ جہنم میں جائیں۔ ارے جہنم میں وہ جائیں جن کے پاس عقل نہیں، جن کے پاس عقل کل ہے، جن کے پاس علم کل ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ کبھی اللہ نے اس قرآن کو نور کہا، کبھی اللہ نے اس قرآن کو نور کہا، کبھی شفا کہا، کبھی عظیم کہا، کبھی اعلیٰ کہا، کبھی مبین کہا، کبھی امر کہا، کبھی ذکر کہا، کبھی مشکل کہا۔ خدا کی قسم۔ اور اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اللہ نے قرآن کو کبھی نور کہا، کبھی طاہر کہا، کبھی شفا کہا، کبھی عظیم کہا، کبھی اعلیٰ کہا۔
کبھی بے مثل کہا، کبھی ذکر کہا اور کبھی مشکل کہا۔ اللہ نے کہا عبدالحکیم گھبراؤ نہیں، اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسم نور سے پوچھو، اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسم نور سے پوچھو، اگر قرآن شفا ہے تو مال کے کھا کے شفا سے پوچھو، اگر قرآن نور ہے تو مجسم نور سے پوچھو، اگر قرآن شفا ہے تو مال کے کھا کے شفا سے پوچھو، اگر قرآن طاہر ہے تو مرکز کسائے تطہیر سے پوچھو، اگر قرآن عظیم ہے تو نبع العظیم سے پوچھو، اگر قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو، اگر قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو، اگر قرآن معجزہ ہے تو کسی معجزہ نما سے پوچھو، اگر قرآن بے مثل ہے تو مثل الاعلیٰ سے پوچھو، اگر قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، اگر قرآن امر ہے تو اول الامر سے پوچھو، اور اگر قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کشا سے پوچھو۔ نعرہ حیدری، بے وقوف نہیں، ہم ابراہیم کے ملت کو چھوڑ کر احمق بننا نہیں چاہتے۔ ہاں ازاداران حسین، ہمارے پاس کتاب بھی ہے، ہمارے پاس ذریت ابراہیم بھی ہے، کوشش کروں گا میں، باقی جو 3 مجالس ہیں رات کی کوشش کروں گا۔ میں نے عرض کیا کہ میں پاکستان میں 2-2 ڈھائی گھنٹے پڑھتا ہوں، آپ کے مزاج کو دیکھ کر اور دور دور سے آتے ہو اسی لیے میں کم پڑھنا چاہتا ہوں، ورنہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کو زیادہ میں زیادہ مواد دے کر جاؤں، اور کسی کی مجال نہیں کہ آپ کو کوئی جواب دے سکے، کسی کی جرت نہیں کہ آپ کو کوئی جواب دے سکے۔ عزیزان محترم، دیکھو میں نے عرض کیا تھا کہ دنیا کو کیا پتا، دنیا کو اسلام ملا سستا، سستا ملا نا، اسی لیے ان کو قدر نہیں ہے۔ ارے کسی مسلمان کی بیٹی دربار میں جاتی تو پتہ چلتا، ہاں کسی مسلمان کی بیٹی دربار میں جاتی تو پتہ چلتا، کسی مسلمان کی بیٹی کو تماچے لگتے تو پتہ چلتا، کسی مسلمان کی بیٹی 1800 میل کر کے جاتی تو پتہ چلتا۔ ہاں آج ایک غریب کی شہادت ہے، غریب کی، غریب الوطن ہے، ہاں غریب اس معنی میں ہے کہ غریب الوطن ہے۔ ہاں مولا حسین معاف کرنا، آپ کربلا میں گئے تھے، بھائی ساتھ تھے، مولا بہنیں ساتھ تھی، لیکن مولا جب رضا چلے تو کوئی ساتھ نہ تھا۔ ہاں جب رضا چلے تو کوئی ساتھ نہ تھا۔ ارے عزیزان محترم، بہت عرصہ گزر گیا، بہت عرصہ گزر گیا، کوئی خط نہ پہنچا، وہاں سے بھین چلی، مدینے سے بھین چلی، ہاں لیکن تاریخوں نے بتایا کہ کنیزیں ساتھ ہیں، نوکر ساتھ ہیں۔ جب بی بی کا قافلہ چلا تھا تو بڑی شان شوکت سے چلا تھا۔ ہاں زاداران حسین، کبھی کبھی میں آقا زادی فاطمہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ آقا زادی، ہمارے امام رضا کی بہن، جب تمہارا قافلہ چلا تھا تو پردے کا انتظام تھا، تمہارا محمل بے اونٹ نہ تھا، بے پلانو اونٹ نہ تھا۔ ہاں تمہارا اونٹ جب محمل چلا تھا تو کنیزیں ساتھ تھی۔ عزاداران حسین، یہ سفر کرتے کرتے اور جب یہاں قم کے قریب پہنچے، بی بی بار بار پوچھتی ہے
میرے بھائی کا کوئی پیغام نہیں پہنچا، میرے بھائی کا کوئی خط نہ آیا۔ عزاداران حسین تاریخوں نے بتایا یا اس گاؤں کے رئیس کے آدمی کالے علم ہاتھ میں استقبال کے لیے چلے۔ بی بی نے ہماری ہٹا کر اپنی دائی سے پوچھا، کنی سے پوچھا، جاؤ ان سے پوچھو یہ کون ہیں جن کے ہاتھوں میں کالے جھنڈے ہیں، کالے علم ہیں، یہ کون ہے؟ میرے دوستو، جناب فاطمہ کی کنیز گئی، پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا بی بی کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ بی بی کا استقبال کرنے کے لیے آئے۔ بی بی نے پوچھا پھر کالا علم کیوں ہے؟ کہا بی بی کو بھائی کا پرسہ دینے کے لیے آئے ہیں کہ بی بی کا بھائی مرا۔ حضرت حسین ایک جملہ کہنے دو، تاریخوں نے بتایا، کنیز آئی جناب فاطمہ کو بتایا، آقا زادی تمہارا بھائی مارا گیا، بس یہ جملہ سننا تھا یا بی بی گری اور روح پرواز کر گیا۔ ہاں آقا زادی عرب چلا بڑی شان سے، تو استقبال لوگ میں گیا بڑا شان سے۔ آپ نے اپنے بھائی پیاسا نہیں دیکھا تھا، آپ نے اپنے بھائی کو گرم زمین پر تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آقا زادی تم اپنے بھائی کے قتل کی خبر سن کر مر گئی، ذرا کربلا میں تو آؤ۔ ہاں ہاں، دو تین جملے کہنے دو، آقا زادی ذرا کربلا میں آؤ۔ خدا کی قسم قبلہ تاریخوں نے بتایا ہے کہ ایک مرتبہ بی بی زینب نماز پڑھتے فجر کی، بی بی زینب کو نیند آ گئی۔ جب نیند آ گئی سورج اوپر آیا، حسین نے جو دیکھا کہ میری بہن گرمی میں سو رہی ہے، آیا اپنی ابا اتاری اور سایہ کیا، سایہ کیا۔ بی بی زینب کی آنکھ کھلی اور ایک جملہ کا، بھیا میں یہ ادھار اتاروں گی، بھیا میں یہ ادھار اتاروں گی۔ عزاداران حسین جب 11ویں محرم کو بی بی زینب آئی تو سید سجاد کے الفاظ ہیں کہ میری پھوپھی زینب نے 7 مرتبہ میرے بابا کا طواف کیا۔ طواف کیا، میں نے پوچھا پھوپھی اماں میرے بابا کا طواف کرتی ہو؟ کہا بیٹا طواف نہیں کرتی، مجھے اماں نے وصیت کی تھی کہ میرے بدلے حسین کو بوسہ دینا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی جگہ حسین کی زخم سے خالی ہو تو بوسہ دوں، بیٹا کوئی جگہ خالی نہیں، جہاں پتھر نہ لگے ہو، جہاں زخم نہ لگے ہو۔ اور بی بی زینب نے ایک مرتبہ ٹھنڈا سانس بھر کے کہا، بھیا میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ ادھار اتاروں گی، بھیا معاف کرنا، میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ یا حسین، یا حسین، یا حسین، امام رضا، امام